شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ گلوی خاندان کا ایک شخص لیگ میں رہتا تھا جو عظیم کے شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ اہلیہ عورت اپنے لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر میں چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے شہر چلی گئی۔ اس کا گزار دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی جو شیخ ابلاد تھا یعنی میئر، اور دوسرے ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئے مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں ایک عالیہ شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے پاس 3 لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ میرے پاس کہ واقعی تو عالیہ خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ العباد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک عالیہ شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ العباد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اور اس کی لڑکیوں کے میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ العباد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا ہے، اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر شیخ العباد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت عالیہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو عالیہ عورت ہے، سو اسی طرح تو بھی گواہ لا میرے پاس کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غم زدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے گھر میں ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ یہ عورت عالیہ تجھے سے مانگتا ہوں، ماں لڑکیوں کے۔ اس نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے، مجھ کو بلاشت بہت برکت حاصل ہوئی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس عالیہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت عالیہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا
یہ مال تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ یدی آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔